ہے وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ دیکھو اگر تمہارا معاملہ سچا ہوتا تو پھر اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمتیں تمہیں زیادہ ملتی، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، تو تم مسلمان تو ہر لحاظ سے کمزور، پیتے اچھا رہتے ہیں، اچھی سواریاں، اچھے لباس، اچھا خوراک ہماری ہے، وہاں بھی ایسے ہمارے مزے ہوں گے، تم لوگ یہاں بھی گئے گزرے، وہاں بھی تم گئے گزرے ہوگے، نہ تمہاری دنیا نہ تمہاری آخرت ہوگی۔ اس طرح کی بعض باتیں بھی بعض کافروں نے کہیں، اور قرآن نے بھی ایک جگہ پر ان کی اسی بات کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ نے اس مغالطے کا جو کافر لوگ، بے دین لوگ دنیا کے نقشے دکھا دکھا کے مسلمانوں کو دیتے ہیں، اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو ایک بندے کے لیے تم آرڈر کر دو، عدالت فیصلہ کر دے کہ فلاں دن اس کو پھانسی لگانی ہے، اب فلاں دن پھانسی کا اعلان کر کے پھر اس کے بعد وہ کہے اب تیرا 1 مہینہ ہے، تو جیسے مکان، بنگلے، کوٹھی میں چاہے ہم تمہیں وہاں رکھیں گے، جیسا اچھا تو کہے، اور جیسی اچھی تو خوراک کہے ہم تجھے کھلائیں گے، جیسی اچھی تو سواری کہے تجھے دیں گے، جیسے اچھا تو لباس کہے تجھے دیں گے، لیکن یاد رکھ تجھے فلانے دن ہم نے پھانسی لگا دینا ہے۔ تو اب بتاؤ اس کو کوئی اچھا مکان اچھا لگے گا؟ اس کو کوئی اچھا کھانا اچھا لگے گا؟ اس کو اچھی سواری اچھی لگے گی؟ اس کو تو ہر وقت فکر ہوگی ہائے میری جان گئی، ہائے میری جان گئی، میرے تو آرڈر میری پھانسی کے ہو گئے ہیں، مجھے تو انہیں الٹا لٹکا دینا ہے، مجھے تو پھانسی پہ چڑھا دینا ہے، میرا تو خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو اب اس کو دنیا کی کوئی نعمت اچھی لگے گی؟ بالکل نہیں لگے گی۔ لیکن اگر اب بھی وہ دنیا سے دل لگا کے بیٹھے تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ تیرا تو کل پھانسی کا دن ہے اور تو کہہ رہا ہے دیکھو میرے بنگلے کو، دیکھو میری گاڑی کو، دیکھو میرے مکان کو، دیکھو میرے کاروبار کو، دیکھو میری فیکٹری کو، دیکھو میرے کارخانے کو۔ بھئی تیری کیا دیکھیں، تیرا تو کل جنازہ جانا ہے، تجھے تو کل پھانسی پہ لٹکا دینا ہے۔ تو پھر اس کو پاگل کہیں گے کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ دنیا کی چیزوں سے دل لگائے ہوئے ہے، بھئی یہی حال کافروں کا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جہنم تیار ہے، ان کے لیے پھانسی تیار ہے، قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں پر اترا رہے ہیں جو دنیا کی چیزیں، دنیا کے نقشے ہیں، تو یہ پاگل ہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ لا یغرنک، اور یہاں بھی ڈبل تاکید کے ساتھ، ہرگز ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اے مسلمانو، ہرگز ہرگز تم کسی کا بڑا مکان دیکھ کے، کسی کی بڑی قیمتی گاڑی دیکھ کے، کسی کا بڑا کاروبار دیکھ کے، کسی کی بڑی بینک بیلنس دیکھ کے، کسی کا کوئی اور دنیا کی چیز دیکھ کے دھوکے میں مت پڑنا۔ تقلب الذین کفروا، چلنا پھرنا آنا جانا، یہ دنیا میں چہل پہل کافروں کی، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کے اس دنیاوی کر و فر کو دیکھ کر کے، دنیاوی ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر کے، دنیا کے ان کے نقشوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی ان کی چیزوں کو دیکھ کر کے، لا یغرنک، تمہیں دھوکہ نہ لگے۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ چہل پہل، یہ چلت پھرت، یہ سیر و تفریح، یہ آنا جانا کافروں کا شہروں میں، کہ کیف شہروں کے مالک وہ ہیں، شہروں کا اقتدار ان کے پاس ہے، شہروں میں ان کی طوطی بولتی ہے، تو اس سے تمہیں دھوکہ نہ لگے۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ ساری دنیا کے سارے نقشے محض چند روزہ تھوڑا سا نفع ہے، بس تھوڑا سا ایک دیکھنے کو، ایک سننے کو، سونگھنے کو، یہ تھوڑا سا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی چیزوں کی اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ فرمایا یہ تھوڑا سا نفع ہے، چند روزہ ہے، بہت ہی معمولی ہے۔ ثم مأواہم جہنم،
پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہ جو بڑی گاڑیوں والے، ایک ہے ایمان کے ساتھ اللہ دولت دے، بہت مبارک ہے۔ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر اللہ نے دولت دی ہے، اور دولت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکموں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بندے پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ لا حسد الا فی الاثنین، حسد جائز نہیں ہے۔ اور یہاں علماء نے حسد کو بمعنی غبطہ کے لیا ہے، یعنی رشک کرنا، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ فرمایا کسی بندے پر یوں رشک نہ کرو، الا فی اثنین، ہاں مگر دو بندے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور پھر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ نمبر دو، اللہ نے جس کو علم دین دیا ہے اور وہ علم دین کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ دو بندے قابل رشک ہیں، ان کے مطابق ان جیسا بننے کی تمنا کرو، ان جیسا بننے کی آرزوئیں کرو، ان جیسا بننے کی دعائیں کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بڑی دولت تھی لیکن سب اسلام پہ لٹا دی۔ ایک ایک بندے کو، غلاموں کو خرید کر کر کے آزاد کیا، ہر دکھی کے دکھ میں شریک ہوئے، اور آخر میں خلیفہ وقت بن کے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کفن کے کپڑے بھی پرانے ہیں اور وہ بھی پورے جسم پہ نہیں آ رہے۔ اور خلافت کے زمانے میں جب بادشاہ وقت ہیں تو اپنا وظیفہ اتنا مقرر کیے ہوئے جتنے سے صبح و شام کا گزارا چل جائے، بس اگر بیوی نے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے اس وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے کچھ دنوں کے بعد کوئی اچھی چیز کھانے کی گھر میں میٹھی بنا لی تو پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آیا، میرا تو وظیفے سے کچھ نہیں بچنا چاہیے، یہ کہاں سے؟ تو نے کہا ہم نے تھوڑا تھوڑا بچا لیا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اس سے کم پہ میرا گزارا ہو سکتا ہے، اتنا اپنے وظیفے سے کم کر دیا۔ یہ دولت مند تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت فوت ہوئے ہیں اس وقت ان کی 4 بیویاں موجود زندہ تھیں، اور چاروں کو صرف 8واں ملنا تھا۔ اس 8ویں میں سے ایک ایک حصہ، یعنی 32واں حصہ پوری جائیداد کا ایک بیوی کو ملنا تھا، 32واں حصہ، لیکن ایک ایک کا اس وقت کے لحاظ سے 80,000 سونے کے روپے سے زیادہ بنا۔ اب اسی دولت اللہ دے۔ ان کا مہمان خانے کے بارے میں لکھا ہے کہ 50 سے کم کبھی مہمان نہیں ہوتے تھے، اور مہمانوں کی ضیافت میں اور چیزیں تو ہوتی تھیں لیکن شہد بھی باقاعدہ تمام مہمانوں کو روزانہ دی جاتی تھی۔ اب ہمارے ہاں تو شاید علاج معالجے کے لیے کسی کے پاس پڑی ہو، چلو کہ بیمار ہو گیا تو بچے کو کھلا دی، خود کھا لی۔ یہ لوگ اس طرح کی دولت اللہ دے، مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمان اسلام والے کی نگاہ دنیا کے نقشے پر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کتنے بعد میں خلیفہ بنے لیکن خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ ان بیوی نے کہا ہے کہ بچیوں کے لیے کچھ، فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو خود بھی نہیں پرانے پھٹے کپڑوں میں ہوں گا، اور میری بچیاں بھی یوں۔ تو دنیا کو وقت ہی نہیں دی، اہمیت ہی نہیں دی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں نیک اعمال کی توفیق نہ ملی تو پھر پریشان ہیں، وہ تمہارے ملازموں کے پاس ہیں، تمہارے بکرے، تمہاری دالیں، تمہارے سامان لانے کے لیے ہیں۔ ان گاڑیوں کو دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، تم تو اس سے بہت بلند و بالا لوگ ہو۔ یہ فیکٹریوں والے آتے ہیں، اور جی مولوی صاحب مہربانی کرو طالب علموں سے کہو ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے پاس آئے ہیں نا، انہوں نے تمہیں اچھا سمجھا تب تمہارے پاس آئے ہیں۔ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ بڑے سے بڑا مرے گا، جنازے میں آگے کون کھڑا ہوگا؟ مدرسے والا کھڑا ہوگا۔ بڑے سے بڑا میاں مرے گا، بڑے سے بڑا کوئی افسر مرے گا تو آگے جنازے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ مدرسے والا ہی کھڑا ہوگا۔ تو مدرسے والوں کو احساس کمتری کیا؟ اس لیے فرمایا غریب وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ جو قرآن والا ہے وہ تو بڑی دولت والا ہے۔ قرآن
والا اگر اپنے آپ کو غریب سمجھے تو حدیث پاک ہے اس نے اللہ کے قرآن والی نعمت کی ناقدری کی۔ قرآن والا ہمیشہ وہ سیادت کے لیے ہے، قیادت کے لیے ہے، وہ آگے کے لیے ہے، وہ کسی کا غلام، کسی کا دست نگر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرۃ والاولی۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، سب کا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا، سننا اور بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن والوں کو مزید عزت نصیب فرما، بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی قدر و قیمت نصیب فرما، ان کی وقعت دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ، دنیا کی چیزیں، دنیا کے نقشے جو سب مٹنے والے ہیں، محض عارضی ہیں، پانی کے بلبلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف غبارے میں ہوا ہے، تھوڑی سی سوئی چبھی تو سب ختم۔ یا اللہ، ہمیں ان کے دھوکے سے بچا۔ یا الہ العالمین، ایمان اسلام کی اور یا اللہ دین کی قدر نصیب فرما، ان کی وقت نصیب فرما، دیندار بنا اور دینداروں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنی محبت نصیب فرما اور اپنے محبوب لوگوں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اللہ والوں کی جوتیوں میں جگہ نصیب فرما، اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں کہیں کر رہے ہیں، جس شکل میں بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارا اجتماع جو یہاں فیصل آباد میں شروع ہے، یا اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پورے ملک پاکستان، پورے پنجاب، یا اللہ تمام اہلیان فیصل آباد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس کے انوارات، فیوزات، برکات، فضائل اور فوائد ہر ایک کو نصیب فرما، سب کو فیض یاب فرما۔ یا الہ العالمین، جو بزرگ، جو اللہ والے، جن کی کبھی تہجدیں قضا نہیں ہوئیں، جن سے کبھی کوئی مستحب نہیں چھوٹا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سچے سچے عاشق ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کا مجمع ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں یا اللہ جو تیری محبت اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، اور یا اللہ تیرے ولی ہیں۔ یا الہ العالمین، ان کی برکتیں نصیب فرما، ان کے قدموں کی برکتیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے نیک اعمال کے فیوزات، برکات نصیب فرما۔ یا اللہ، سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، سب کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ایمان اسلام کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، آپس میں انس، محبت، جذبہ خیر خواہی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، امت جو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، فرقوں میں بٹ چکی ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین، ایک جھنڈے تلے پوری امت کو جمع فرما، ایک امیر نصیب فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو متفقہ قیادت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، امت مسلمہ کو پھر سے یا الہ العالمین منظم شکل میں اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کھڑا فرما۔ یا اللہ، یا باری تعالی، پھر سے امت کو عزت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، کفر کی غلامی سے، کفر کی ذہنی غلامی سے، معاشی غلامی سے نجات نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، سیاسی عدم استحکام کو دور فرما، معاشی لحاظ سے یا اللہ جو ملک کے اندر بحران ہے، اس کو اپنی رحمت کاملہ سے، قدرت کاملہ سے ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔